السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن خولة بنت حکیم السلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتی یرتحل من منزله ذالک، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے حادثات سے حفاظت کے لیے دو دعائیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے ہر شر سے حفاظت کی دعا، ہر شر میں چاہے وہ انسان کی طرف سے ہو، شیاطین کی طرف سے ہو، جنات کی طرف سے ہو، حیوان کی طرف سے ہو، درندوں اور سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، کوئی بھی ہو، مخلوق میں جو بھی شر والے ہیں، جن کی طرف سے بھی شر پہنچ سکتا ہے، تو اس سے حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ اترتا ہے، پہنچتا ہے، پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر والی مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق میں جتنے بھی مخلوقات ہیں اور ان کی طرف سے شر ہو سکتا ہے، تو ہر شر والی مخلوق کے شر سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، جب تک وہ وہاں سے چلا نہ جائے، اس جگہ سے جب تک وہاں پر رہے گا، ٹھہرا رہے گا، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب تک وہاں پر رہے گا کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر ایک تو ہر شر سے حفاظت ہے، کسی بھی چیز کے شر سے، تکلیف سے حفاظت۔ بعض علماء نے اس دعا کو سفر کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی آدمی سفر کرے اور سفر کی حالت میں کہیں پر ٹھہرتا ہے تو یہ دعا پڑھے، لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ من نزل منزلا، کہیں بھی کسی بھی جگہ، یہاں تک کہ آدمی بستی میں بھی ہے، بستی میں بھی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اور ایک گاؤں میں بھی آدمی کے رشتہ داریاں رہتی ہیں اور ادھر ادھر جانا رہتا ہے، تو بستی میں بھی آدمی اپنے گھر سے نکل کر کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد اس کو اگر کچھ خوف و خطر محسوس ہو رہا ہے، یا ایک اطمینان نہیں ہے، نئی جگہ ہے، نیا گھر ہے، نئی آبادی ہے، تو اس کو وہاں پر یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ تو جنات، شیطان اور جانور، درندے، کیڑے مکوڑے، ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی جب تک وہ وہاں پر ٹھہرا رہے گا۔ تو یہ دعا کہیں بھی آدمی سفر میں، حضر میں، کہیں بھی آدمی جائے اور وہاں پر آدمی کو اطمینان نہ ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھنے کے بعد جب تک وہ وہاں ٹھہرا رہے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، ہر شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس دعا کو صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھنا ہے، صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، رات میں مجھے ایک بچھو ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے تکلیف مجھے اتنی تھی کہ پوری رات میں سویا نہیں، رات میں مجھے پریشانی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہا کہ اگر تم نے شام میں یہ دعا پڑھ لیا ہوتا تو تم کو نقصان نہیں ہوتا تھا،
شام میں اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے تھے تو اس نقصان سے تم بچ جاتے تھے اور تم کو بچھو ڈنک نہیں مارتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو شام میں بھی خاص طور پر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں کلمات تامات، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کامل کلمات سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے صفات. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام، اس کے صفات سے یہاں پر پناہ مانگی گئی. تو اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق سے پناہ مانگنا جائز نہیں. اگر اللہ کا کلام مخلوق ہوتا، خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کو خلیفہ بادشاہ وقت کی طرف سے بڑی سخت سزائیں دی گئی تھی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کلمات اللہ التامہ سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام اگر مخلوق ہوتا تو اللہ مخلوق سے پناہ مانگنا جائز نہیں ہے. تو اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن یہ مخلوق نہیں ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ پناہ مانگنا صرف اللہ سے، پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے حفاظت طلب کرنا. اے اللہ میں تیری حفاظت، تیری طرف سے حفاظت چاہتا ہوں. جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے ہیں اور ان کو سفر کے حالت میں کہیں پر ٹھہرنا رہتا، رات گزارنا رہتا، تو وہ لوگ جس جگہ خیمہ لگاتے تو وہاں پر ٹھہرنے سے پہلے پناہ مانگتے تھے. پناہ مانگتے وقت کیا کہتے تھے؟ اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو جنوں کا بڑا سردار ہے اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو یہ کہہ کر کے وہ لوگ پناہ مانگتے تھے تاکہ جن شیطان کے شر سے وہاں پر محفوظ رہیں. تو جناتوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ اور ان کو ڈرانا شروع کر دیا. اور جس کو اللہ نے سورہ جن میں ذکر کیا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، تو جب جنوں نے دیکھا کہ ہم سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو وہ لوگ ان کے ڈرانے میں، ان پر ظلم کرنے میں اور اضافہ کرتے اور ڈرانے لگے. تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے مخلوق سے، کسی انسان سے یا کسی سے بھی پناہ مانگنا جائز نہیں ہے، صرف ہمیں اللہ سے پناہ مانگنا. اس لیے کہ پناہ دینے والا، حفاظت کرنے والا، ہر شر سے بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں اس دعا کو، ایک تو سفر میں ہم کہیں پر جا رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو وہاں پر اترتے ہی، پہنچتے ہی پہلے یہ دعا پڑھ لیں. کوئی بھی دوسرا کام شروع کرنے سے پہلے، سفر میں جانے کے بعد، جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور دوسری بات یہ کہ بستی میں بھی آدمی کہیں ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں پر اس کو اطمینان نہیں ہے، نئی آبادی ہے، نیا گھر ہے، تو وہاں پر بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. اور تیسرے ہے کہ صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا ہے، تو خاص طور پر صبح و شام میں بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شر سے حفاظت کی یہ دعا ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر، باتوں پر، وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. یقین کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت ضرور کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی